بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 746 ملاحظہ فرمائیں۔ رابعہ نے میرے قریب آ کر میری پیشانی پر ہاتھ رکھا تو میں چونکا۔ تم اتنی جلدی آ گئی؟ میں نے اٹھنے کی اور آنسوؤں کو پی کر مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ رابعہ بولی، لیٹے رہو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگتی۔ میں نے کہا، میں ٹھیک ہوں، تمہارا ماتھا جل رہا ہے، میں کسی سے منگواتی ہوں ایسپرین۔ وہ چند منٹ کے لیے باہر گئی اور پھر لوٹ آئی۔ رابعہ، میں اپنے آپ کو مجرم محسوس کرتا ہوں۔ میں نے رابعہ کا ہاتھ پکڑ کے اپنے گال کے نیچے رکھ لیا۔ بتاؤ میں کیا کروں؟ اس نے دوسرے ہاتھ سے میرے پریشان بال سنوارے۔ کیا واقعی یہ تمہارا قصور تھا؟ مجھے بتاؤ کیسے؟ حالات کیا ہم اپنی مرضی سے بناتے ہیں؟ میں نے کہا، ہم حالات کے ذمہ دار تو ہوتے ہیں، تقدیر کچھ نہیں ہوتی۔ مجھے بھی یقین تھا کہ میں شادی کا فیصلہ کر کے کوئی غلطی نہیں کر رہی ہوں۔ غلطی اس کی تھی جو شادی کے قابل ہی نہیں تھا، مگر اس نے آخری وقت تک مجھے بھی دھوکے میں رکھا۔ میری تباہی میں میرا کیا قصور تھا؟ میری رسوائی کے حالات میرے پیدا کردہ تھے۔ پھر تم کیوں دکھی ہو؟ کہ اکیلے تم ساری خرابی کے ذمہ دار تھے؟ میرا تم سے ملنا، میں اسے خرابی کب سمجھتا ہوں؟ تم سے ملنا میرے نصیب میں تھا اور ہم ایک دوسرے کے لیے ہی بنے تھے۔ میں نے کہا، یہ سب ناگزیر تھا، جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا تھا یا میرے ساتھ ہوا تھا۔ پھر ماضی کو اپنی غلطی کی سزا بنانے سے فائدہ؟ چلو ہم کسی جگہ جا کے دعا کرتے ہیں کہ خدا فوزیہ کو صحت اور خوشی دے جو اسے اب تک میسر تھی۔ میں نے کہا، ہاں، ویسے تو وہ خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی، ہم سب کے لیے دعا کریں گے، اپنے لیے بھی۔ میں نے کہا، لیکن ہم باہر نہیں جا سکتے۔ مجھے کوٹھی میں کام کرنے والا ایک کارپینٹر ایسپرین دینے کے لیے آیا۔ بیگم صاحبہ، میرے کو چھٹی دیں، آج جلدی جانا ہے۔ رابعہ بوکھلا گئی، مگر میں نے صورتحال کو سنبھال لیا۔ ہاں بھائی، ضرور جاؤ، پوچھنے کی کیا بات ہے؟ وہ بڑے صاحب ناراض ہوتے ہیں جی، آج اور کوئی بھی نہیں ہے یہاں، چوکیدار کو نکال دیا تھا انہوں نے۔ مجھے گھر والی کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا تھا۔ کتنے بے بس اور مجبور ہوتے ہیں یہ لوگ، رابعہ نے تعصب سے کہا۔ ایسپرین کھانے کے بعد میں 10 منٹ آنکھیں بند کیے لیٹا رہا۔ رابعہ اتنی دیر میں چائے بنا کر لے آئی۔ میں اب بہتر محسوس کر رہا تھا۔ چائے پینے کے بعد ہم نے گھوم پھر کے کوٹھی کو دیکھا۔ اس میں اب کچن کی فٹنگ کا کام ہو رہا تھا اور باتھ رومز میں ٹائل لگ رہے تھے۔ 4 کنال کے رقبے پر بنی ہوئی کوٹھی بلا شبہ ایک محل تھی، جس کی ایک ایک چیز کو دیکھ کر اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ نقوی صاحب نے اپنے اختیارات کو کس حد تک کیش کروایا ہوگا۔ اگر وہ صرف اپنی تنخواہ میں گزارا کرتے تو ریٹائرمنٹ تک شاید مشکل سے 10 مرلے کا سیدھا سادہ مکان بنا پاتے۔ کوٹھی کا ایک فانوس ہی ان کی پورے مہینے کی تنخواہ سے زیادہ قیمت کا تھا۔ کچن میں کھانے پینے کا سامان ہماری ضروریات کے مطابق فراہم کر دیا گیا تھا، ورنہ کوٹھی ابھی اسباب سے خالی تھی۔ کوٹھی میں کام کرنے والے اپنے کام کے کپڑے وہی چھوڑ کے گئے تھے اور جاتے وقت وہی صاف ستھرے کپڑے پہن گئے تھے جو وہ صبح پہن کر آئے تھے۔ نیلی زین کی ایک ڈانگری رنگ کرنے والے کی تھی، اس پر پینٹ کے داغ کپڑے کے رنگ سے زیادہ نمایاں تھے۔ میں نے اسے اتار کر دیکھا تو رابعہ میرا مقصد سمجھ گئی۔ یہ پہنو گے؟ اتنی میلی؟ میں نے کہا، تھوڑی دیر کسی محنت کش مزدور کی وردی پہن لینے سے کوئی فوت نہیں ہوتا، اتنا بھی نازک نہیں ہوں میں۔ چلو تم باہر نکلو۔ رابعہ کچن سے نکل گئی تو میں نے وہ ڈانگری چڑھا لی۔ ڈانگری عرف عام میں اس قمیص پتلون کو کہتے ہیں جو ایک ساتھ سی دیے جانے اور نیچے سے اوپر کی جانب پہن کے آدمی کوئی بھی کام آسانی کر سکتا ہے۔ مجھے ایک پرانی پشاوری چپل بھی مل گئی۔ رابعہ بہت ہنسی۔ اس سلیے میں چلو گے میرے ساتھ؟ تمہیں شرم آتی ہے تو نہیں جاتا۔ میں نے کہا، یہ مطلب نہیں تھا میرا۔ وہ معافی مانگنے کے انداز میں بولی، شرم کی بات تو یہ ہے کہ میرا لباس بہت اچھا ہے تمہارے مقابلے میں، تم خود بھی تو بہت اچھی ہو میرے مقابلے میں۔ میں نے کہا، چلو۔ ہم نے سامنے والے دروازے بند کیے اور پچھلی طرف سے باہر آ گئے۔ اچانک رابعہ نے کہا، بعد میں وقار یوسف آیا تو پریشان ہوگا، میں اسے فون کر کے آتی ہوں۔ وہ پھر اندر چلی گئی۔ وہ چند منٹ بعد آئی تو میں نے کہا، غالب یا نازو بھی تو آ سکتے ہیں۔ رابعہ نے کہا، غالب اور نازو اکبر خان سے کاروباری معاملات طے کرنے گئے ہیں، دیر لگے گی، گویا اخبار نکالنے کی تیاری ہے۔ غالب بہت سیریس ہے، جگہ دیکھ لی ہے اس نے،
اور اکبر خان کے ساتھ کاروباری اور غیر کاروباری امور پر معاہدہ بھی ہو گیا ہے۔ غیر کاروباری امور کیا ہے؟ میں نے کہا۔ اخبار کی پالیسی، مدیر اعلیٰ صاحب کے اختیارات، اکبر خان کے حقوق۔ رابعہ نے کہا، وہ صرف کاروبار چلانا چاہتا ہے، اخبار بھی کاروبار ہے، لیکن غالب کے لیے اخبار پہلے اخبار ہے پھر کاروبار۔ یہی فرق ان کے درمیان اختلاف کا سبب بنے گا۔ ہم نے تھوڑا سا فاصلہ پیدل طے کیا۔ رابعہ کو شدت سے احساس تھا کہ اس کے ساتھ میں بالکل نوکر لگ رہا ہوں۔ اس علاقے کی بیگمات کا یوں اپنے کسی ملازم کے ساتھ نظر آنا کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ جب پیچھے سے ایک خالی تانگا آیا تو یہ مسئلہ حل ہوا۔ تانگے کی سواری ایک صبر آزما کام تھا، مگر رابعہ کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر میں نے اس تجربے میں وہی لطف اور سنسنی خیز مسرت محسوس کی جو آغاز عشق میں کالج سے بھاگنے والے نوجوانی کے جذبات سے متعارف ہونے والے لڑکا اور لڑکی محسوس کرتے ہیں۔ رابعہ بھی خوش تھی اور ہم پرانی باتوں پر ہنس رہے تھے۔ یہ سب مجھے بڑا عجیب لگا، کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے میں پرانی باتوں کو یاد کر کے آنسو بہا رہا تھا۔ مغرب سے کچھ پہلے ہم دربار والی گلی میں داخل ہو گئے۔ میں نے دونوں جانب پھیلی ہوئی دکانوں میں سے ایک پھولوں کی چادر منتخب کی اور ایک رابعہ نے۔ ہم الگ الگ راستوں سے اندر گئے۔ ہم دونوں نے مل کر دعا کی اور باہر نکل آئے۔ یہی لگتا تھا جیسے میرے آدھے مسائل کا بوجھ ختم ہو گیا ہے۔ رابعہ بھی سنجیدہ اداس صورت بنائے برآمد ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی تک اشکوں کی نمی تھی۔ ہمارے باہر آنے تک رات کا اندھیرا پھیل گیا تھا اور میرے لیے روزے روشن کے اجالے کا ڈر باقی نہیں رہا تھا۔ ہم نے آہستہ آہستہ پیدل چلتے ہوئے ایک مینار والی مسجد تک کافی فاصلہ طے کیا۔ وہاں ایک جگہ میری نظر ان اخباروں پر چلی گئی جو فٹ پاتھ پر پھیلے ہوئے تھے۔ وہ ایک اخبار کا شام کے وقت شائع ہونے والا ضمیمہ تھا جو عام طور پر اپنی گمراہ کن سنسنی پھیلانے والی سرخیوں کے باعث زرد صحافت کے علم بردار سمجھے جاتے ہیں، مگر یہ سرخی غلط نہیں ہو سکتی تھی۔ پوسٹ مارٹم سے پہلے ہی لاشوں کی چوری اس کی ذیلی سرخی تھی۔ مردہ خانے سے 3 لاشوں کو زبردستی لے جانے والے پیشہ ور مجرم تھے۔ میں نے 2 اخبار خرید لیے جن میں ایک ہی خبر کو مختلف انداز میں زیادہ سے زیادہ چٹ پٹا بنا کے پیش کیا گیا۔ دونوں اخبارات سے حاصل ہونے والی معلومات کا خلاصہ یہ تھا کہ گزشتہ رات ایک پولیس پارٹی نے جی ٹی روڈ پر شادرہ اور کالا شاہ کاکو کے درمیان کھڑی ہوئی لاوارث گاڑی سے 3 لاشیں قبضے میں لے لی تھی اور انہیں پوسٹ مارٹم کے لیے رکھوا دیا گیا تھا۔ پولیس کے ذرائع کے مطابق ان تینوں کا تعلق مجرموں کے ایک بین الاقوامی گروہ سے تھا۔ دوپہر سے قبل ایک جیپ میں آنے والے 2 افراد نے ریوالور دکھا کے مردہ خانے کے نگران کو باتھ روم میں بند کیا اور ہاسپٹل کی ایمبولینس میں لاشیں ڈال کے فرار ہو گئے۔ ایمبولینس بعد میں شالامار لنک روڈ پر کھڑی پائی گئی، مگر اس میں لاشیں نہیں تھیں۔ پولیس کے اعلیٰ حکام نے فوری تفتیش کا حکم دے دیا ہے۔ سنسنی خیز انکشافات کی توقع ہے، وغیرہ وغیرہ۔ رابعہ نے اور میں نے الگ الگ اخبار پڑھا اور پھر آپس میں بدل دیا۔ نقوی صاحب نے جادو کی چھڑی گھما دی۔ رابعہ مسکرائی۔ شاید یہ اتنا آسان کام نہیں تھا، میں نے کہا۔ تاہم اس امکان کو مسترد نہیں کرتا میں کہ خود خلیفہ کیکر کے حکم پر لاشوں کو شناخت سے پہلے ہٹا دیا گیا۔ پولیس نے تو کہانی بدل دی ہے، رابعہ بولی۔ ان کے لیے یہ کون سی نئی بات ہے، میں نے کہا۔ بلا وجہ تو وہ کچھ نہیں کرتے، کسی کے ساتھ نیکی بھی نہیں کرتے، رابعہ بولی۔ یا لالچ ہوتا ہے یا دباؤ۔ اب مسٹر ہمدرد کیا کریں گے؟ مسٹر ہمدرد کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ان کی محنت اکارت گئی، نہ ان تصویروں کی اہمیت رہی، نہ اس چشمدید گواہ کی۔ کہاں ماڈل ٹاؤن کا وہ علاقہ اور کہاں کالا شاہ کاکو، رابعہ نے کہا۔ لاوارث گاڑیاں بہت ہوتی ہیں ان کے پاس، اور احمد کی پگڑی محمود کے سر والا محاورہ تو پرانا ہو گیا۔ اب وہ احمد کے گلے کا پھندا محمود کے گلے میں ڈالتے ہیں۔ تمہارے خیال میں یہ مسٹر ہمدرد کون ہے؟ معلوم ہو جائے گا۔ نقوی صاحب کو وہ پھر فون کرے گا۔ اس کی آواز کا ٹیپ سن کے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ چودھری دلاور ہے، اس کا بھائی اکبر خان یا کوئی اور۔ وہ آواز بدل کے فون کرتا ہوگا، رابعہ نے کہا۔ آواز بدل سکتی ہے، انداز کہیں نہ کہیں چگلی کھا جاتا ہے، رابعہ نے کہا۔ وہ اب کوئی نئی چال چلے گا، لعنت بھیجو اس کے ذکر پر۔ خدا کا شکر ہے کہ ابھی تک ہم محفوظ ہیں، اور بظاہر شکاری پھر ناکام ہو گئے ہیں جنہوں نے بڑی ہوشیاری سے یہ جال بچھایا تھا۔ دیکھو انارکلی میں کتنی رونق ہے، گول گپے کھاؤ گی کیا؟ رابعہ ہنسی۔ میرا موڈ تو دہی بلے کھانے کا ہے، بانو بازار سے۔ کمال ہے، میرا بھی یہی موڈ تھا بانو، میں نے کہا۔
اس وقت میرا موڈ اچانک اتنا رومانٹک ہو گیا ہے کہ میں چاہتا ہوں تمہارا ہاتھ پکڑ لوں. خبردار، ہر جگہ بدتمیزی اچھی نہیں ہوتی. بدتمیزی کیا ہے اس میں؟ وہ دیکھو سامنے کیسے مزے سے جا رہے ہیں محبت کے متوالے. میں نے کہا ان کی تو نئی نئی شادی ہوئی ہے. رابعہ بولی دلہا دلہن ہے. یہی تو مسئلہ ہے. میں نے آپ بھر کے کہا تم تو دلہن لگتی ہو لیکن میں دلہا نہیں چولہا لگتا ہوں. خیر جہاں بدتمیزی اچھی لگے بتا دینا مجھے. سکندر چلو اپنے گھر چلیں. رابعہ نے اچانک کہا اپنے گھر؟ میں نے کہا کہاں ہے اپنا گھر؟ میکے کی بات کر رہی ہو یا سسرال کی؟ میکے کی. رابعہ شرما کے ہنسی. میں اپنے گھر کو دیکھنا چاہتی ہوں. میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی. چاندنی بیگم کی اور گولو پہلوان کی روح سے ملاقات نہ ہو جائے. منظر نے بتایا تھا کہ وہ قبضہ حاصل کر چکا ہے. قبضے کی بات نہیں، ہم اندر کیسے جائیں گے؟ کھڑکیاں بند ہوں گی، دروازے مکفل ہوں گے. میں نے کہا اگر اپنے گھر کی چابیاں کھو جائیں تو آدمی کیا کرتا ہے؟ رابعہ نے کہا وہ تالا توڑے تو جرم نہیں کرتا. چلو پلیز. اس پلیز کے بعد میرے اعتراضات دلائل بے معنی ہو گئے. میں نے کہا اچھا بھائی دہی بلے تو نوش فرما لیں آپ. اس کے بعد آپ کا یہ خادم بلکہ نوکر چائے پینا چاہتا ہے. خادم صاحب اس سلیے میں آپ نہ شہزان میں قدم رنجا فرما سکتے ہیں اور نہ گارڈینسیا میں. اچھا پھر پاک ٹی وی ہاؤس کے باہر کافی پی لیں گے. کبھی تم نے پی ہے وہ کافی؟ ایک بندہ بناتا ہے. سکندر میں پہلے بہت تھک گئی ہوں. کہاں سے پیدل آ رہے ہیں ہم؟ رابعہ بولی اب وہاں تک مارچ کرنا پڑے گا. میں بانو بازار تک جا سکتا ہوں تمہاری خاطر، تو تم کو میرے ساتھ پاک ٹی وی ہاؤس جانا پڑے گا. میں نے اسے ڈانٹا. پیدل چلنا صحت کے لیے مفید ہے. تم تو ویسے بھی موٹی ہو رہی ہو. باقی میں بھی محسوس کر رہی ہوں. بعد میں تم بھی ایسی ہو جاؤ گی. یہ جو ڈرم ٹائپ چیزیں اسمارٹ قسم کے مردوں کے ساتھ لڑک رہی ہیں. رابعہ ہنسی کیوں بد دعا دیتے ہو؟ مجھے ویسے ہی ڈر لگتا ہے. میں نے کہا فکر مت کرو، میں ایک چھٹانک وطن نہیں بڑھنے دوں گا. تم میرے ساتھ جاگنگ کرو گی. ہم بانو بازار سے نکل کے مال روڈ تک گئے اور پھر الٹے ہاتھ کی طرف فٹ پاتھ پر چلنے لگے. ہمارے چاروں طرف زندگی اپنی پوری گہما گہمی کے ساتھ رواں دواں تھی. خوبصورت کاریں اپنی تیز روشنیاں چمکاتی زنا زن گزر رہی تھی اور ان میں بیٹھے ہوئے خوشحال اور بے فکرے مرد عورتیں. بچے شاید ہم سے زیادہ خوش تھے کیونکہ ان کا گزرا ہوا کل اور آنے والا کل بھی ایسا ہی تھا جیسے کہ ہم وقت سے مستعار ایک خوشی کے وقفے کو بھی ڈر ڈر کے استعمال کر رہے تھے، اس احساس کے ساتھ کہ لمحہ لمحہ یہ مسرت کی مہلت تمام ہو رہی ہے اور اس کے بعد ہمیں پھر فکر مندی کے اسی زندہ میں لوٹ کر جانا ہے جسے ہم نے خود اپنے لیے بنایا، مگر اب اسے گرا کے رہائی حاصل کرنا ہمارے اختیار کی بات نہیں تھی. کافی پینے کے بعد ہم کسی خالی رکشہ ٹیکسی کے انتظار میں کھڑے رہے. بہت سے ہنستے کھیلتے بچوں کے ساتھ مرد عورتیں ہمارے قریب سے گزر گئے. ان کی آسودہ حال، پرسکون اور پوری اطمینان زندگی میرے لیے باعث رشک تھی. خوبصورت ساڑیوں پر شال اوڑھے حسین عورتیں بہترین سوٹ میں ملبوس مردوں کے ساتھ شاپنگ کر رہی تھی. جگمگاتی دکانوں سے کپڑے، زیورات، میک اپ کا سامان اور بچوں کے کھلونے خرید رہی تھی. ہماری طرف کوئی متوجہ نہ تھا مگر ہم انہیں دیکھ رہے تھے. ان کی زندگی ہماری دسترس میں ہو کے بھی ہمارے لیے شجرے ممنوع ہو گئی تھی. ہم چھپ کے رہنے پر مجبور تھے. ابھی تک ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے، اتنی قربت کے باوجود بہت دور تھے. رابعہ نے ایک رکشہ روک لیا. میں نے اسے گڑی شاؤ چلنے کا کہا. اداس کیوں ہوگی اچانک؟ میں نے رابعہ سے کہا. کچھ نہیں، اداسی تو ہوتی ہے خوشی کے بعد. میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا. مجھے معلوم ہے تم کیوں اداس ہو اور کیا سوچ رہی ہو. میں نے دیکھا ہے نادان اور معصوم بچے خوبصورت کھلونوں کی دکانوں میں جا کے کیسے مسحور ہو جاتے ہیں. رابعہ بولی وہ کھلونا لینا چاہتے ہیں اور سمجھدار ماں باپ انہیں جھوٹ سے بہلاتے ہیں کہ بیٹا چلو ابھی یہ لے لو، وہ کل لے لیں گے، پھر لیں گے، آج نہیں. میں نے کہا میں بھی اسی بچے کی طرح محسوس کر رہا ہوں. کھلونوں کی دکان میں نہیں جانا چاہیے بچوں کو. رابعہ بولی جیسے ہمیں خوابوں کی دکان کے شوکیس میں جان کر بھی نہیں دیکھنا چاہیے. رابعہ ایک نہ ایک دن، میں نے کہا اور خاموش ہو گیا. مجھے معلوم ہے سکندر. رابعہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی. میں نے کہا مسکرانے سے کام نہیں چلے گا، ہنسو ورنہ میں گدگدی. رابعہ گھبرائی. پاگل ہوئے ہو؟ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں رکشہ والے کی طرف اشارہ کیا. میں نے رکشہ والے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا
بھائی جی تم برا تو نہیں مانو گے؟ رکشے والا حیران ہو کر بولا۔ کس بات کا جی؟ میں نے کہا یہ میری گھر والی کچھ ناراض ہے، اس کے گدگدی کر کے ہنسا لوں؟ وہ ہنس پڑا۔ لو جی میں خود یہی کرتا ہوں، جب گھر والی کا بوتھا سوج جاتا ہے تو پھر اسے ہنسانا مشکل ہوتا ہے گدگدی کیے بغیر، اس میں بھلا برا ماننے کی کون سی بات ہے؟ میں رابعہ کا صرف چہرہ دیکھ سکتا تھا، اندھیرے میں یقیناً اس کا رنگ غصے اور شرم سے لال پڑ گیا ہوگا۔ تم نے بےہودگی کی نہ تو کیا؟ میں نے دیدہ دلیری سے کہا۔ میں دھکا دے دوں گی تمہیں یا خود چھلانگ مار دوں گی چلتے رکشہ سے۔ میں نے سوچ کر کہا یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا، کہیں تمہاری یا میری ٹانگ ٹوٹ گئی تو زندگی کی گاڑی 1.5 پہیے پر کیسے چلے گی؟ رکشے والا یقیناً دلچسپی سے ہماری گفتگو پر کان لگائے بیٹھا تھا۔ اس نے شرارت سے کہا چلو جی رکشہ روک لیتا ہوں میں۔ وہ کس لیے بھائی؟ میں نے کہا ٹانگ توڑوانے کی کیا ضرورت ہے، آپ منا لو بھرجائی جی کو پھر چلتے ہیں۔ بکو مت، رابعہ نے برہمی سے کہا، شرافت سے چلتے رہو۔ رکشے والا مجھ سے بے تکلف ہو چکا تھا۔ شادی سے پہلے ایسی کوئی بات تھی جناب؟ میری گھر والی نے کوٹھے پر سے چھلانگ مار دی، ایک ٹانگ پڑچ ہو گئی۔ میں نے ہنس کے کہا یعنی سچ مچ تمہاری زندگی کی گاڑی چل رہی ہے 1.5 پہیے پر؟ او نہیں جی، اپنی گاڑی تو خیر سے ٹھیک چل رہی ہے، ٹانگ ٹوٹی تھی میرے سسر کی، وہ نیچے کھڑا تھا نا، دی رانی اس کے اوپر بم کے گولے کی طرح گری۔ اب تو خیر 2 گنا ہو گیا ہے، لیکن اس وقت بھی پکا 1.25 من وزن تھا۔ میں تو خیر دل کھول کے ہنسا، مگر رابعہ بھی ہنسی کو ضبط نہ کر سکی۔ گڑی چاؤ کے چوک پر کراؤن سینما کی طرف موڑ کاٹتے ہی رکشہ رک گیا۔ میں اسے پیسے دینے لگا تو وہ بولا پھر کیسی رہی جی ہماری بات؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ ہم نے ہنسا دیا بھرجائی جی کو، جو کام آپ نہیں کر سکے ہم نے کر دیا۔ میں حیران رہ گیا، وہ سب جھوٹ تھا؟ تو اور کیا جی، میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی۔ اس نے رکشہ سٹارٹ کر کے موڑا۔ سلام علیکم۔ بدماش، رابعہ نے مسکرا کے زیر لب کہا۔ جدید طرز کی اس شاندار کوٹھی کے سامنے جہاں پہلے رابعہ کے والدین کی بنائی ہوئی پرانی کوٹھی تھی، پان والے کا کھوکھا آباد تھا اور کراؤن سینما میں فلم کا انٹرویل ہوا تھا۔ 1.5 گھنٹہ ہال کے اندھیرے میں فلم کی دلچسپی نے سگریٹ کی طلب کو دبا رکھا تھا، مگر اب جیسے 15 منٹ کے لیے قیدی رہا ہوئے تھے اور چائے سگریٹ کے رسیا کینٹین پر یلغار کر چکے تھے۔ این گیٹ کے سامنے ریڈی پر کباب سے مالٹے مونگ پھلی تک ہر چیز یوں فروخت ہو رہی تھی جیسے کرفیو کے وقفے میں گلی سڑی سبزی سے باسی گوشت تک سب کچھ ہاتھوں ہاتھ بک جاتا ہے۔ انٹرویل ختم ہونے کی گھنٹی بجی تو ایک دم ہجوم چھٹ گیا اور مجھے پان سگریٹ والے سے شرف ملاقات حاصل ہوا۔ اسی نے مجھے چند دن پہلے گولو پہلوان اور چاندنی بیگم کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کی تھی۔ اس نے مجھے پہچان لیا اور میرے ساتھ رابعہ کو دیکھ کر چونکا۔ میں نے اسے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس نے اپنا ہاتھ صاف کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ آج میں نے ڈانگری پہن رکھی تھی اور میں اولیے سے کارپینٹر یا پلمبر نظر آتا تھا۔ معزز نظر آنے والی رابعہ کے ساتھ میری حیثیت کا فرق زیادہ نمایاں محسوس ہوتا تھا۔ اس نے کہا تم وہی ہو نا؟ میں نے اپنی چونے سے لال ہو جانے والی انگلیوں کو دیکھا۔ میں وہی ہوں مومن، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ یاد کیسے نہیں ہو؟ اور تم مومن ہو تو کیا ہم کافر ہیں؟ میں نے ردی اخبار کے ایک ٹکڑے سے ہاتھ صاف کیے۔ صورت سے ہم سب بھی مومن لگتے ہیں بھیا پان والے، اندر کا حال تو اللہ جانتا ہے۔ سنے بعد میں یہاں بہت گڑبڑ ہوئی تھی۔ میں نے کوٹھی کی طرف اشارہ کیا۔ گولو پہلوان نے اپنی چاندنی بیگم کو قتل کرنے کے بعد خودکشی کر لی تھی۔ اس نے کہا یہ تو سارا شہر جانتا ہے، اور جب تمہیں معلوم ہے تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا آخر بات کیا ہوئی تھی؟ کیوں قتل کر دیا تھا گولو نے اسے؟ چاندنی تو واقعی چاندنی تھی، اور یہ گولو نے واقعی خودکشی کی تھی یا اسے بھی کسی نے؟ اس نے میری بات کاٹ دی۔ جاؤ یار، میرے متھے مت لگو، مجھے کیا معلوم؟ میں نے کہا پہلے تو سب معلوم تھا، تمہیں نے تو بتایا تھا۔ بڑی غلطی کی تھی میں نے، وہ ہاتھ جوڑ کر بولا۔ تم CID کے بندے ہو، تم نے پولیس کو بتا دیا اور انہوں نے مجھے بھی شامل تفتیش کر لیا۔ ابھی تک سٹول پر گدی رکھ کے بیٹھتا ہوں۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، تم الزام لگا رہے ہو مجھ پر، بلکہ مجھے گالی دے رہے ہو۔ میں CID کا نہیں، اللہ کا بندہ ہوں۔ ان خاتون کو پہچانتے ہو؟ وہ تذبذب میں پڑ گیا۔ نہیں۔ میں نے کہا یہ اس جگہ کی اصل مالک ہے، رابعہ کاری خائی کوٹ کی وکیل ہے، اور تم کیا لگتے ہو ان کے؟ میں نے کہا یہ انہی سے پوچھ لو۔ رابعہ نے صورتحال کو سنبھالنے کے لیے کہا
یہ بھی وکیل ہیں میرے ساتھ۔ میں نے مسکرا کر کہا، میرے اس سلیے پر مت جاؤ، بس کچھ ایسی مجبوری تھی کہ میں سامنے نہیں آ سکتا تھا۔ کچھ دشمن میرے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ اس نے کہا، کیسے دشمن؟ میں نے کہا، جیسے دشمن ہوتے ہیں۔ تمہارے دشمن بھی تو ہیں جو تم کو اس جگہ سے ہٹا کے خود یہاں بیٹھنا چاہتے ہیں۔ یہ تو ہے۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ آخر میں اٹھ کے کہاں جاؤں؟ برسوں سے یہاں بیٹھا روزی کما رہا ہوں تو سب کو تکلیف ہے جیسے میں کوئی حرام کا دھندا کرتا ہوں۔ جو کرتے ہیں انہیں کوئی نہیں پوچھتا۔ میں نے کہا، سینما کا مالک سیٹ تمہاری حمایت نہیں کرتا تھا؟ وہ مجھے گھور کے بولا، پہلے کرتا تھا، جب سے پولیس تفتیش کے لیے تھانے لے گئی ہے وہ بھی بدل گیا ہے۔ کہتا ہے کہ شریف سمجھ کے میں تمہارا ساتھ دیتا تھا، تم تو نرے حرامی ہو۔ اب میں اسے کیسے یقین دلاؤں کہ مجھے تو پولیس نے شریف ہونے کے جرم میں بدماش بنا دیا ہے۔ وہ ہسٹری شیٹر بھی کر دیں گے مجھے، لیکن میں نے بھی پکا ارادہ کر لیا ہے کہ جگہ چھوڑ دوں گا، مگر وہ سب نہیں کروں گا جو پولیس والے چاہتے ہیں۔ میں نے کہا، کیا چاہتے ہیں وہ؟ ہمیں بتاؤ، شاید ہم تمہاری مدد کر سکیں۔ اس نے پر امید لہجے میں رابعہ کی طرف دیکھا۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں مخبر بن جاؤں، کوکین والا پان بیچوں، مارفیا رکھوں اور یہاں جو شوقین آتے ہیں ان کا سپلائر بن جاؤں۔ سپلائر سمجھتے ہو نا جی آپ؟ دلال۔ اللہ معاف کرے، جس دن میں کسی مخبری کا دلال بنوں اور دلہ گیری کے نوٹ پکڑوں، مجھے تھانے میں روز جوتے کھانا منظور ہے، مگر میں اپنے بچوں کو نجس رزق نہیں کھلا سکتا۔ رزق دینے والا وہ ہے۔ اس نے سر اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا۔ تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، حوصلہ ہونا چاہیے آدمی میں۔ بندہ ایک دروازہ بند کرتا ہے تو خدا رزق کے 10 دروازے کھول دیتا ہے، لیکن کوئی تم کو غیر قانونی طور پر پریشان کرتا ہے تو ہمیں بتاؤ۔ کیا بتاؤں جی؟ پریشان کرنے والے تو روز آ جاتے ہیں، باپ کی دکان سمجھ کے سگریٹ اٹھا لیتے ہیں، پان کھاتے ہیں۔ آج ابھی تک کوئی نہیں آیا، لیکن آتا ہی ہوگا۔ اس نے بالکل ٹھیک کہا تھا۔ ابھی اس کی بات بھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک کار بڑی تیز رفتاری سے آئی۔ ڈرائیور نے ایک دم بریک لگائے تو اس کے ٹائر جام ہو گئے اور سڑک پر ان کی رگڑ سے پیدا ہونے والی آواز نے سب کو متوجہ کر لیا۔ کار کی اگلی سیٹ پر لمبے لمبے بالوں والا ایک موٹا تازہ نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ والا نسبتاً زیادہ عمر کا تھا اور اس نے اونی کھیس کو بغل کے نیچے سے گزار کے کندھے پر ڈال رکھا تھا۔ پان والے نے مجھے آنکھ مار کے کھسک جانے کا اشارہ کیا۔ میں فوراً وہاں سے یوں ہٹ گیا جیسے کسی عام گاہک کی طرح میں پان سگریٹ لینے کے لیے رکا ہوا تھا۔ رابعہ کے ساتھ میں چند قدم کے فاصلے پر جا کے ٹھہر گیا جہاں سے میں ان کی گفتگو سن سکوں۔ رابعہ نے خفگی سے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم کس چکر میں پڑ گئے؟ میں نے اسے ہونٹوں پر انگلی رکھ کے خاموش کیا۔ ادھر مت دیکھو، ہم رکشے کا انتظار کر رہے ہیں۔ کار سے صرف کھیس والا اترا تھا۔ ویسے تو ان دونوں نے خاصی کوشش سے اپنی صورت پر بدماشی کی خباثت اور غنڈہ گردی کی صفات کو نمایاں کیا تھا، لیکن کھیس والا اعتبار سے خود کو چنگیز خان اور ہلاکو خان بھی ثابت کر رہا تھا اور فلمی انداز میں بڑے بدماشی یعنی دادا کا کردار ادا کر رہا تھا۔ اس نے سلام کی جگہ ایک چٹان سے بڑی گالی لڑکا کر کہا، لگتا ہے اثر نہیں ہوا تجھ پر ہماری بات کا۔ پان والے نے کنکیوں سے میری طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، پہلوان جی، میں نے تھوڑی سی مہلت مانگی تھی۔ اس نے پان والے کی گردن دبوچ لی۔ مہلت کے گھوڑے، بہت مہلت دے چکے ہیں ہم۔ تو کیا چاہتا ہے ہم یہ سب اٹھا کے سڑک پر پھینک دیں؟ وہ ہر جملے میں حسب ضرورت مکروہ گالیاں بھی استعمال کر رہا تھا، چنانچہ میرا خون کھول رہا تھا، مگر میری لگام رابعہ نے تھام رکھی تھی۔ اس نے مجھے مظلوم کی حمایت میں کلمہ حق کہنے سے باز رکھا۔ رابعہ نے کہا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اندر جانے کی بجائے تم پان والے سے ملنے کیوں آ گئے؟ میں نے کہا، یہ خالہ کی طرف سے میرا چچا زاد بھائی ہے اور چچا کی طرف سے خالہ زاد۔ فضول باتیں چھوڑو۔ میں نے کہا، رابعہ بی بی، یہ پان والا مجھے جانتا اور پہچانتا ہے۔ اس کو سمجھانا ضروری ہے کہ تم ہی اس کوٹھی کی جائز وارث ہو۔ یہ ثابت کیے بغیر ہم کوٹھی میں دیوار پھاند کے داخل نہیں ہو سکتے۔ گیٹ پر اتنا بڑا تالا پڑا ہوا ہے اور اس کی چابی نہ تمہارے پاس ہے نہ میرے پاس۔ رابعہ نے کہا، مگر اس کے لیے پرائے پھڈے میں ٹانگ اڑانا ضروری نہیں ہے۔ میں نے کہا، ضروری تو کچھ نہیں ہوتا۔ مثلاً میرا تم پر فریفتہ ہونا ضروری نہیں تھا، اور فریفتہ ہو جانے کے بعد یہ عہد کرنا ضروری نہیں تھا کہ میں باقائمی خوش و آواز خود کو تمام عمر کے لیے تمہاری غلامی میں دینا چاہتا ہوں۔ اچانک کھیس والے نے پان والے کو باہر گھسیٹ لیا۔
پان والا چلانے لگا۔ پھر کار میں بیٹھا ہوا لمبے بالوں والا بدماش بھی اتر آیا تو میں نے اپنی آستین کو رابعہ کی گرفت سے چھڑا لیا اور آگے پہنچ گیا۔ عین میدان جنگ میں جہاں کیس والے نے پان والے کو مارنا شروع کر دیا تھا، کچھ لوگ صورتحال کو سمجھتے ہوئے انجان بن گئے تھے۔ بیچ بچاؤ کرنے والے بھی میرے بعد ہی آئے۔ میں نے کہا، پہلوان جی، خیر ہو آپ کی جوانی کی اور جان کی، لیکن اس غریب کو مار کے گناہگار کیوں ہوتے ہو؟ اس نے مجھے گھور کے دیکھا۔ چل دفع ہو ادھر سے، تو ماما ہے اس کا؟ میں نے اس کی کلائی تھام لی۔ نہیں، یہ ماما ہے میرا۔ غالباً میری گرفت اور میرے انداز تخاطب ہی سے اس نے سمجھ لیا تھا کہ میں دخل اندازی سے مار کھائے بغیر باز نہیں آؤں گا۔ دوسرے نوجوان نے مجھے گالی دی۔ تیری اور تیرے مامے کی؟ میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر کیس والے کی کلائی کو جھٹکا دیا اور اپنے دوسری ہاتھ سے اس کی گردن پر کان کے ذرا نیچے کھڑی ہتھیلی کا وار کیا۔ وہ گرنے لگا تو میں نے اسے سنبھال کے گاڑی میں ڈال دیا، جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور انجن چل رہا تھا۔ تمہارے حق میں بہتر ہے کہ اسے لے کر چلے جاؤ، میں نے لمبے بالوں والے نوجوان کو مخاطب کر کے ہاتھ جھاڑے، اور اس آ گئی تو مشکل میں تم پڑ جاؤ گے۔ نوجوان کے قدم تو کیس والے کا انجام دیکھتے ہی رک گئے تھے۔ میرے لہجے کی دھمکی نے اسے مزید محتاط کر دیا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا، شٹ اپ، میں اس سے بھی برا کروں گا تمہارے ساتھ۔ میرے حلیے پر مت جاؤ، میں نے داڑھ کر کہا۔ میں تم جیسے بدماشوں کو ایک موقع دیتا ہوں، جو موقع سے فائدہ نہ اٹھائیں وہ فٹ پاتھ پر بھیک مانگتے نظر آتے ہیں یا کبھی نظر ہی نہیں آتے۔ وہ سامنے ہے میرا گھر، ہمت ہے تو پھر آ جانا۔ وہ بہت کم ہمت آدمی تھا۔ اس نے بے یقینی سے عالیشان کوٹھی کی طرف دیکھا اور ایک دم گاڑی میں بیٹھ گیا۔ دوسرے ہی لمحے گاڑی اسی تیزی سے روانہ ہو گئی جس تیزی سے آئی تھی۔ ہکا بکا کھڑے ہوئے چند افراد نے اس منظر کو خاصی دلچسپی سے دیکھا تھا۔ ان میں سے ایک نے کہکا لگا کے ایک ناقابل اشاعت بات بھی کی۔ میں نے پان والے کے کندھے پر دوستانہ انداز میں ہاتھ رکھا۔ ڈرو نہیں، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ پان والا سخت نروس تھا۔ آپ کی بات ہو رہا ہے، میرے جیسے آدمی کے لیے ان کی دشمنی؟ میں نے کہا، دشمنی کس بات پر ہوگی؟ یہ جگہ چاہیے انہیں، جگہ انہیں دے دو، اور خود بھوکا مروں؟ وہ تلخی سے بولا۔ میں نے سکندرانہ شان سے کہا، جگہ ہم دیں گے تمہیں، سڑک کے ادھر نہ صحیح ادھر صحیح، اس کوٹھی کے باہر یا اندر۔ بلا ارادہ اس وقت میری نظر کوٹھی کی طرف گئی۔ میں بھول گیا تھا کہ اس پان والے سے میں کیا کہہ رہا تھا۔ میری نگاہ اس کار پر جم کے رہ گئی جو رابعہ کی کوٹھی کے گیٹ پر آ کے رک گئی تھی۔ میں اس گاڑی کو نہیں پہچانتا تھا، مگر اس شخص کو جانتا تھا جو گاڑی ڈرائیو کر کے لایا تھا، اور اسے بھی جو آگے بیٹھا ہوا تھا۔ یہ چودھری دلاور تھا، گاڑی پیڈرو چلا رہا تھا۔ میں نے پان والے کو چھوڑ دیا اور سڑک عبور کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ اس وقت پیڈرو گیٹ کا تالا کھول رہا تھا۔ میں نے رابعہ کی آواز پر اس کی طرف دیکھا بھی نہیں جو مجھے واپس بلا رہی تھی۔ میرا رد عمل فطری تھا۔ دو پرانے دشمنوں کو ایک ساتھ دیکھتے ہی ہوش پر جوش کے جذبات غالب آ گئے تھے۔ پیڈرو نے خود کو بے قصور اور مجبور ثابت کرنے کے لیے بہت جھوٹ بولے تھے۔ اس نے اپنے ماضی کے پرستم حالات کا ایسا دردناک نقشہ کھینچا تھا کہ میں اس کی مظلومیت کو تسلیم کرنے لگا تھا اور قائل ہو رہا تھا کہ اس نے صرف میری حمایت حاصل کرنے کے لیے چودھری دلاور سے اپنے اختلافات کی کہانی نہیں سنائی تھی۔ عملاً ہماری مدد کر کے اس نے ثبوت بھی فراہم کیا تھا کہ اب وہ ہمارا نہیں، چودھری دلاور کا دشمن ہے۔ لیکن اس پرفریب ڈرامے بازی کا راز فاش ہو گیا تھا۔ میرے سامنے وہ پہلے کی طرح چودھری دلاور کے ساتھ تھا اور حسب عادت ایک وفادار کتے کی طرح اس کے اشاروں پر دم ہلا رہا تھا۔ رابعہ نے چلا کر کہا، رک جاؤ سکندر، ٹھہرو۔ میں نے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا اور ایک جس میں سڑک عبور کرنے کی کوشش کی۔ اچانک دائیں جانب سے آنے والی ایک گاڑی کے ڈرائیور نے مجھے بچانے کے لیے پوری قوت سے بریک لگائے۔ گاڑی کے جام ہو جانے والے پہیے سڑک پر رگڑ کی لکیر بناتے اور احتجاجاً چلاتے ہوئے آگے بڑھے۔ یہ ناممکن تھا کہ گاڑی کا بھاری بھرکم وجود حرکت کی ساری توانائی سے محروم ہو کے عین اس جگہ رک جاتا جہاں ڈرائیور نے بریک پیڈل دبایا تھا۔ میں نے تو ایک دم گاڑی کی چنیاد دینے والی روشنی کو چند منٹ کے فاصلے پر دیکھا، کسی شکار پر جس لگانے والے خون آشام بیڑیے کی کھلی آنکھوں کی طرح۔ خوف نے مجھے یوں مفلوج کر دیا کہ مجھے سڑک کا دوسرا کنارہ زندگی کی دوسری سرحد سے بھی زیادہ دور نظر آیا۔ میں نے رابعہ کی چیخ بھی سنی۔ شاید اس کی آنکھوں نے مجھ سے پہلے میری بے بسی کو دیکھ لیا تھا اور آنے والے لمحے کی تصویر کو بھی۔
جب میرا شکستہ کچلا ہوا خون آلود جسم سڑک پر دیکھنے والی آنکھوں کے لیے نظارہ عبرت فراہم کرے گا، ان سب پر انسان کی اصلی ناپائیدار کی حقیقت عیاں ہو گئی تھی، جو دیکھ رہے تھے کہ میں نے اپنے جسم کی طاقت اور پھرتی پر اعتماد کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھا تھا کہ دوسری طرف سے ایک بے جان مگر متحرک فولادی مشین کہیں زیادہ طاقت اور تیز رفتاری کے ساتھ مجھے کچلنے کے لیے آگے بڑھتی آ رہی ہے۔ ساری بات ایک لمحے کی تھی، جو ناگزیر ہوتا تو میں بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ کوئی فانی انسان لاکھ دارہ اور سکندر ہو گئے، اس لمحے کی گرفت سے نہ بچے جو یک لخت بے خبری میں آ لیتا ہے، اور اس سے اگلا لمحہ حادثے کا شکار ہو جانے والے کے لیے اتنا ہی بے وجود ہوتا ہے جتنا کسی سڑک کے کنارے پر پڑے ہوئے پتھر کے لیے۔ لیکن وہ لمحہ میرے لیے ابھی نہیں آیا تھا، چنانچہ میں اسے جل دے کر نکل گیا، یا میں نے ایسا ہی سمجھا۔ میں ایک دم اچھلا اور بڑی آواز کے ساتھ گاڑی کے بونٹ پر گرا۔ گاڑی رک گئی اور ڈرائیور بڑے اشتعال کے عالم میں باہر نکلا۔ اگر میں اس کی گاڑی کے نیچے آ جاتا تو یقیناً اس کے لیے بھی پریشان کن قانونی مسائل پیدا ہو جاتے۔ غلطی 100% میری تھی، مگر اس کی کون سنتا؟ پبلک اسے مورد الزام ٹھہراتی اور پولیس اسے گرفتار کر کے اس کی کار ضبط کر لیتی، اس کا ڈرائیونگ لائسنس رکھ لیتی اور ان قانونی معاملات کے رسوا کن مراحل سے گزر کے اپنی بے گناہی ثابت کرنے تک اس کے ہزاروں خرچ ہو جاتے۔ ایک ذہنی اذیت کی سزا الگ ہوتی اور نہ جانے کب تک حادثے کے منظر کا تصور اس کے لیے سہانے روح ہوتا۔ وہ ایک گاڑی دے کر کار سے اترا تھا۔ اندھے ہو کر سڑک پہ دوڑتے ہو، خوف اور غصے سے اس کی آواز بھی کانپ رہی تھی۔ میں نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا بے سوچ جانا۔ سوری سر، میں نے کہا اور بونٹ پر سے چھلانگ مار کے اتر گیا۔ میری نظر گیٹ پر گئی تھی، ان سب پر نہیں جو وہاں کسی ہنگامے کے منتظر تھے۔ میں نے رابعہ کی طرف بھی پلٹ کر نہیں دیکھا، جو سب سے پہلے دیوانہ وار چلاتی ہوئی آ رہی تھی۔ میری نظر دلاور پر تھی اور پیڈرو پر تھی، جو رابعہ کی چیخ سے اور پھر لوگوں کے چلانے سے میری طرف دیکھنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اتنا تو ان کی آنکھوں نے بھی دیکھ لیا ہوگا کہ ایک بندہ کسی گاڑی کے نیچے آتے آتے رہ گیا۔ اس نے بڑی حاضر دماغی اور پھرتی سے کام لیتے ہوئے بونٹ پر کود کے اپنی جان بچا لی، اور وہ بندہ ڈانگری پہنے ہوئے تھا۔ لیکن یہ سمجھنے میں انہیں کچھ دیر لگی کہ ڈانگری سمیت بونٹ پر کود کے جان بچانے والا سکندر بخت تھا، اور چیخ مارنے والی عورت رابعہ قاری ایڈوکیٹ ہائی کورٹ تھی۔ یہ احساس چودھری دلاور سے پہلے استاد پیڈرو کو ہوا۔ وہ اس وقت گیٹ کھول کے اندر داخل ہو چکا تھا جب اس نے مجھے دوبارہ اپنی طرف آتے دیکھا۔ چودھری دلاور کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ تم؟ اس نے بڑی مشکل سے کہا۔ میں طوفانی بگولے کی طرح اس کے پاس سے گزر گیا۔ پیڈرو کے لیے واپسی ممکن نہ تھی۔ وہ آگے بھاگا اور اس نے گیٹ کو اندر سے بند بھی کر دیا۔ میں اپنی رفتار میں لوہے کے گیٹ سے ٹکرا گیا۔ سکندر، چودھری دلاور نے کہا، میری بات تو سنو۔ میں نے اسے جواب میں ایک فحش گالی دی اور گیٹ پر چڑھ گیا۔ تیری بھی سنوں گا۔ اندر اندھیرا تھا۔ میں نے پیڈرو کو کسی سائے کی طرح پورچ میں غائب ہوتے دیکھا۔ کوٹھی کے دروازے بند تھے۔ پیڈرو کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ اپنی چابی لگا کے کھول سکتا۔ اس نے یقیناً میرے جارحانہ عزائم کو بھانپ لیا تھا اور اسے اپنی جان بچانے کی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ وہ دائیں جانب 8 فٹ اونچی دیوار اور کوٹھی کے درمیان کی تنگ گلی میں بھاگا۔ یہ تقریباً 4 فٹ چوڑا راستہ تھا، مگر اس میں دیوار کے ساتھ ساتھ گملوں کی کتار تھی، چنانچہ خالی جگہ 3 فٹ ہی رہ گئی تھی۔ وہ مجھ سے تقریباً 20 گز آگے تھا اور یہ فاصلہ برقرار تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ آگے کہیں نہ کہیں اس کے لیے راستہ مسدود ہو جائے گا۔